سبحانه وتعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. لا يستكرم سامعين مكرم اللہ الجلال ہم سب کے خالق و مالک ہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے آخری پیغمبر ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہ احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمارے رشد و ہدایت کے لیے نوشتہ ہدایت بہترین کتاب قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے اور اللہ کی امت کو سمجھانے کے لیے سرکار رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا. رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کی حالت میں رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرمائے. اس میں نیکیاں کرنے کی، قیام کرنے کی، قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی، روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے پیارے بھائیوں، اس سے پہلے مجھے اور آپ کو اپنی اصلاح کرنی. اگر میرے اور آپ کے اندر آجزی اور انکساری نہیں ہے اور میں بار بار سے اپنی زبان سے اپنے بھائیوں کو لانتے بھیجتا ہوں اور کرتا ہوں تو میرے پیارے بھائیوں یقین کر لیجیے، پھر اگر میں اور آپ نیکیاں بھی کرتے ہیں اور یہ ساتھ برے اعمال کر رہے ہیں جن سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے لعنت بھیجنے سے، تو میرے پیارے بھائیوں مجھے اور آپ کو سوچنا ہے کہ کیا میری اور آپ کی بات میں قبول ہو رہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو یہ بات سمجھائی تھی، لا يكون اللعان شهداء ولا شفعاء يوم القيامة. فرمایا کہ لعنت کرنے والا ہے وہ قیامت کے دن گواہ نہیں بن سکے گا، وہ قیامت کے دن سفارشی نہیں بن سکے گا. اور ابن اسیر الجزری رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللعن والعنان برحمت اللہ. لعنت سے مراد یہ ہے کہ یہ شخص منحوس ہے، بدبخت ہے، یہ رسوا ہے اور اس کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی لعنت ہے جب ہم اپنے بھائیوں کے اوپر لعنت بھیجتے اور کرتے. وقال أهل اللغة يقول هو العدم من الخير واستحق العذاب فصار ذكرا. میرے پیارے بھائیوں، یہ لعنت اتنا برا عمل ہے. سیدنا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان العبد اذا لعن شيئا صعدت اللعنة إلى السماء فتغلق أبواب السماء دونها ثم تهبط إلى الأرض فتغلق أبوابها دونها ثم تأخذ يمينا وشمالا فإذا لم تجد مساغا رجعت إلى الذي لعنت. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بندہ جب لعنت کرتا ہے یہ لعنت آسمان کی طرف چڑھتی ہے، آسمان کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، پھر یہ لعنت زمین کی طرف آتی ہے اور زمین سے بھی اس کو غائب کر دیا جاتا ہے. ثم تأخذ يمينا وشمالا، پھر کبھی یہ دائیں جاتی ہے، پھر کبھی یہ بائیں جاتی ہے. فإذا لم تجد مساغا رجعت إلى الذي لعن. جس شخص نے اپنے بھائی کے اوپر لعنت کی ہے، لعنت بھیجی ہے، اگر وہ لعنت کا مستحق نہیں ہے یہ واپس لعنت پلٹ کے اسی کے اوپر آ جاتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں محفوظ کرے. کتنے ایسے لوگ ہیں والعیاذ باللہ جو اپنے ماں باپ کے اوپر لعنت بھیجتے.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملعون من سب ابا، اس شخص کے اوپر اللہ کی لعنت ہے جو اپنے باپ کو لعنت کرتا ہے۔ ملعون من سب امہ، اس شخص کے اوپر بھی لعنت ہے، وہ ملعون ہے جو اپنی ماں کے اوپر لعنت بھیجتا ہے۔ ملعون من کمہ اعمى عن الطريق، وہ شخص بھی لعنتی ہے، ملعون ہے جو کسی کو غلط راستہ دکھاتا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں ذرا توجہ کیجیے، جو دنیا کا راستہ غلط دکھاتا ہے اگر اس کے اوپر لعنت ہے، اور جو قرآن اور حدیث کو چھوڑ کر اپنی طرف سے لوگوں کو غلط راستے کے اوپر لگائے بیٹھا ہے اور غلط باتیں بتاتا پھر رہا ہے، اس کے اوپر کتنی لعنتیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ملعون من غیر منار الارض، وہ شخص بھی لعنتی ہے، اس کے اوپر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ وہ ملعون ہے جو لوگوں کی زمینوں کے اوپر قبضے کرتا ہے، نشانات کو مٹا دیتا ہے۔ ملعون من وقع علی بہیمہ، اس شخص کے اوپر بھی لعنت ہے جو کسی جانور کے ساتھ برا فعل کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان تمام لعنت والے امور سے محفوظ کرنا ہے۔ اور دوسری اہم بات میرے پیارے بھائیوں، جب تک میرے اور آپ کے اندر نرمی پیدا نہیں ہوگی، یقین کر لیجئے میں اور آپ رب کی رحمت کے مستحق نہیں بن سکتے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرفق لا يكون بالشيء الا زانا ولا ينزع من شيء الا شانا، نرمی جس چیز میں آ جائے وہ خوبصورت بن جاتی ہے، سختی جس چیز کے اندر آ جائے وہ بدنما بن جاتی ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ عَلَى الرِّفْقِ، اللہ سبحانہ و تعالی نرمی کے اوپر عطائیں کرتے ہیں۔ وَيُعِينُ عَلَيْهِ مَا لَا يُعِينُ عَلَى الْعُنْفِ، اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے تو نرمی کے اوپر اللہ تعالیٰ سختی کے اوپر عطائیں نہیں کرتے۔ ایک شخص نے مسجد کے موقع کے اندر پیشاب کر دیا، قد جب ہونا مسلم کی حدیث ہے، لوگوں نے اس کو بتایا یہ کیا کر رہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رک جاؤ۔ اب میرے پیارے بھائیوں، اگر ہم نے کبھی کسی کو کوئی بات سمجھانی ہو تو ہم بھری مجلس میں اس کو دلیل کرتے ہیں، یہ نہیں کہ میں آیا کہ میں اس کو نصیحت کر دوں، اس کو پیار محبت کے ساتھ سمجھا دوں۔ اب وہ شخص یورین پاس کر رہا ہے، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ غصہ کرتے مجھے بتائیں کہ اس کے کپڑے خراب ہوتے ہیں، وہ مسجد خراب ہوتی نہ ہوتی، وہ جگہ ساری کی ساری ناپاک ہوتی یا نہ ہوتی، وہ پلید جگہ ہوتی یا نہ ہوتی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کو جاؤ، یہ کون ہے جو پوری کائنات میں سب سے افضل ہے، سب سے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی عظیم کساری سے نوازا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی گول کا منگوایا اور بنا دیا، اور ساتھ وہ کہا ان هذه المساجد لن تبنى لهذا، یہ مسجدیں اس لیے نہیں بنائی گئی، انما هي لذکر اللہ والصلاة وتلاوة القرآن، یہاں تو نماز پڑھتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، اس طرح کے کام نہیں کرتے۔ پہلے تو ڈرا ہوا تھا، پھر جب وہ ریلیکس ہوا دعا کرتا ہے اللہم ارحمنی ومحمدا، کہ اللہ یہ مجھ پر رحم کر، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رحم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتحجر تواسیاں، اتنی بڑی رحمت آپ نے صرف دو لوگوں کے لیے خاص کی۔ میرے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے محبت کا اظہار کیا تھا، آپ میرے ساتھ پیار اور محبت کے ساتھ پیش آئے، باقی تو غصہ ہی کر گئے۔ میرے پیارے بھائیوں، بعض دفعہ انسان غصہ کر رہا ہوتا ہے اور اگلا بندہ کہہ رہا ہوتا ہے اللہ تفہمنی قبل ان تحاجمنی، کاش تم نے مجھے سمجھایا ہوتا تو میں غصہ کرنے کی ضرورت پیش نہ۔ اور غصہ علاج نہیں ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے، ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، نوجوان ہے، شباب ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجلتی فی الزنا، مجھے زنا کی اور بدکاری کی اجازت دیجیے، والعیاذ باللہ،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر کہہ رہا ہے کہ مجھے زنا اور بدکاری کی اجازت دیجیے. فزجر الناس. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کسے کہہ رہے ہو, کس ہستی کو کہہ رہے ہو؟ میرے پیارے بھائیوں, بات رہا ایمرجنسی میں مریض آتا ہے ڈاکٹر کے پاس, کچھ مریض زیادہ سیریس ہوتے ہیں, اپنی زبان سے بول بولتے ہیں لیکن ڈاکٹر مجھ سے نہیں ہے, پتہ ہے بیمار ہے, اور بعض جگہ مریض زیادہ سیریس ہوتا ہے, ڈاکٹر کو مریض کے پاس جانا پڑتا ہے. جن کا منہج درست ہے وہ دین کی بات بھی کر رہے ہیں تو ڈاکٹر بن کے بدنا میں ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نوجوان کے قریب ہو گئے. ڈاکٹر اچھا وہی ہوتا ہے جو ڈائگنوز کرتا ہے, تشخیص کرتا ہے, کیا کھایا, کیا پیا, کیا کرتے ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ڈائگنوز کرنے کے لیے سے سوال کر لیا تو شکر ہوگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ اس چیز کی تم اجازت طلب کر رہے ہو, کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تمہاری والدہ کے ساتھ کوئی ایسا کرے؟ شباب کا نوجوان کا اندر نہیں, اللہ کی قسم میں پسند نہیں کرتا. قال والناس يحبون لأمهاتهم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کے بھی مائیں ہیں وہ بھی پسند نہیں کرتے. اتحبه لبنتك اتحبه لخالتك اتحبه لعمتك. یہ سارے رشتے گنوائے خالہ, بہن, پھپھو, بیٹی. کہنے لگا اللہ نہیں, اللہ کی قسم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں پسند نہیں کرتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کی بھی بیٹیاں ہیں کسی جگر میں پوچھی ہیں وہ بھی پسند نہیں کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ لگ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کی جڑ تک پہنچ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کندھے کے اوپر ہاتھ رکھا, اللہم اغفر ذنبہ, اللہ کے گناہوں کو معاف کر, وحسن فرجہ, اللہ اس کو پاک پاک بنا دے. اللہم اغفر ذنبہ وحسن فرجہ, اللہ کے گناہوں کو معاف کر دے, اس کو پاک پاک بنا دے. چند سوال تھے مریض کا سر چھوٹ گیا. سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں فلم یلتفت بعد ذلك الى شيء, کہ پوری زندگی اس نوجوان نے کبھی کسی کی طرف آنکھ اٹھا نہیں دیکھی. تو میرے پیارے بھائی اگر آتے اس کو ایک لگا دیتے کیا وہ صحیح ہو جاتا؟ تو میرے پیارے بھائیوں, اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اتنی عاجزی کی ساری تھی. اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو کمالات سے تو نوازا, اگر ہم نے آپ کے اندر عاجزی کی ساری قدمی کی بجائے سختی رکھی ہوتی تو اشارے ابرو پر یہ جان قربان کرنے کے لیے آپ کے رائٹ لیفٹ بیٹھے نظر آتے ہیں, یہ بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں. ہم نے آپ کے کمالات سے نوازا لیکن ان کمالات میں کمال یہ تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں انتہا درجے کی عاجزی کی ساری تھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت کیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر پوری انسانیت کے اندر کوئی بھی ہمدرد اور خیر کا نہیں ہو سکتا جتنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر کا محمد. تو میرے پیارے بھائیوں, اگر میرے اندر اسی طرح غرور ہوگا, تکبر ہوگا, عاجزی کی ساری نہیں اور زبان سے گالیاں ہیں, تو یاد رکھیے گا ایسے روزے کا کوئی فائدہ نہیں. میرے پیارے بھائیوں, رمضان المبارک کے مہینے سے آنے سے پہلے پہلے 2 رکعتیں پڑھیے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کیجیے, سچے دل کے ساتھ اپنے گناہوں کی معافی مانگیے, توبہ کیجیے. میں اور آپ کے گناہوں کا بوجھ اٹھا کر رمضان کے اندر عبادت نہیں کر سکتے. میرے پیارے بھائیوں, یقین کر لیجیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العبد اذا اعترف متاب اللہ, جب بندہ اپنی غلطی کا, کمی کا اعتراف کرتا ہے, اقرار کرتا ہے کہ میرے مولا مجھ سے غلطی
ہوئی ہے، خدائی ہوئی ہے، میں شرمندہ اور نادم ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر کے نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔